نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. مراقبۃ الارض کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ کفار جب سمندر میں ہوتے تھے اور طوفان آتا ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور مسلمان تھا تو گناہوں سے توبہ کرتا تھا، کافر تھا تو ایک ہی اللہ کو پکارتا تھا کہ سارے خدا اس کے دور ہو جاتے تھے. لیکن پھر کہا کہ جب خشکی پر آتے تھے تو اللہ کو بھول جاتے تھے. اس پر بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. یعنی دریا سے نکل کر کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو خشکی کی جانب لا کر زمین میں دھسا دے یا کوئی تند ہوا تم پر بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ. چنانچہ قارون کو خشکی ہی میں دھسایا گیا. اور اب بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کہیں زلزلے سے آدمی زمین میں دھس گئے، کہیں ریلیں ٹکرا گئیں، کہیں گھر کی دیواریں گر پڑیں اور دب کر مر گئے. اور بعض دفعہ ایسی سخت ہوا آئی جس سے درخت اکھڑ گئے، آدمی تلف ہو گئے، کبھی ندی اور نالے چڑھ گئے جیسے خشکی ہی میں طوفان آ گیا ہو. چنانچہ ابھی ایسے واقعات ہو چکے. گنگا اور جمنا کے طوفان سے ہزاروں گاؤں تباہ و برباد اور سینکڑوں جانیں تلف ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں بھی سیلاب آیا، بارشیں آئیں، سینکڑوں بستیاں ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے. پھر کس بات سے بے فکری ہے؟ پھر کس بات سے بے فکری ہے؟ ارے جو خدا سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ ہر جگہ تم کو ہلاک کر سکتا ہے. پھر آگے بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم خاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے جس کا مزہ ایک بار چکھ چکے ہو. اور یہ کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی ضروری کام ایسا نکال دیں جس کی وجہ سے دریا کا سفر پھر کرنا پڑ جائے. انسان کے ارادے کا بدلنا خدا کو کیا مشکل ہے؟ رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آج ایک قصہ ہے. آج ایک قصد کرتے ہیں پھر اس کے خلاف کرنا پڑتا ہے. میں خود اپنی حالت کہتا ہوں کہ ابھی قریب زمانے میں جب ریلوں کے بند ہونے کا قصہ میں نے سنا تو یہ قصد کر لیا کہ اس سال کہیں سفر نہ کروں گا، مگر جناب پھر جانا پڑا. اور اسی حال میں جانا پڑا کہ ابھی تک بعض اطراف کی ریلیں رکی ہوئی ہیں. صورت ہی ایسی پیش آئی کہ میں رک نہ سکا. وہ یہ کہ الہ آباد میں میرے ایک دوست سخت بیمار تھے، ان کے بچنے کی امید نہ رہی تھی. انہوں نے ایک صاحب کو یہاں بھیجا اور ان کی زبانی یہ پیام دیا کہ میری حالت نازک ہے اور تم سے ملنے کو جی بے اختیار چاہتا ہے. جس طرح جانو فوراً چلے آؤ، نہ معلوم پھر ملنا ہو یا نہ ہو. قاصد نے ان کا اشتیاق کچھ اس طرح ظاہر کیا، جو خبر لے کر آیا تھا، اشتیاق کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور سفر کرنا ہی پڑا.
پھر خدا نے ایسا کیا کہ میں نے جا کر مریض کو زندہ ہی پایا اور مجھ سے مل کر ان کو بہت ہی خوشی ہوئی، یہاں تک کہ طبیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا آدھا مرض جاتا رہا۔ یعنی انسان کو جو خوشی ملتی ہے اس خوشی سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ غم پر غالب آ جاتی ہے، تکلیف پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر واپسی کے چند روز بعد بیچاروں کا انتقال ہو گیا، خدا تعالی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے۔ اور میں اس کو رحمت سمجھتا ہوں کہ حق تعالی ہمارے ارادے توڑتے رہتے ہیں۔ میں اس کو رحمت سمجھتا ہوں کہ حق تعالی ہمارے ارادے توڑتے رہتے ہیں، جس سے بار بار اپنا عجز اور ضعف مشاہد ہوتا رہتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ایک ارادہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ارادہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفصل العزائم، کہ میں نے اپنے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ہم لاکھ ارادے کرتے ہیں اور پختہ قصد کرتے ہیں، مگر ایک قدرت ہے جو ان کو توڑ دیتی ہے۔ واقعی وجود ثانے کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ کوئی دنیا کو چلانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اس کے وجود ثانے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ مگر انسان ایسا غافل ہے کہ پہلی حالت کو بہت جلد بھول جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی ہی کہتا ہوں کہ ایک بار فسخ ارادہ کا نمونہ دیکھ چکا ہوں، مگر سفر سے واپس آ کر پھر بھی قصد کر لیا کہ اب نہ جاؤں گا، استغفر اللہ، بلکہ یہ خیال ہے کہ اگر مجبوری پیش نہ آئی تو نہ جاؤں گا، اور جو مجبوری پیش آئی تو میں سمجھوں گا اب خدا تعالی ہی کو سفر منظور ہے، اس وقت ضرور جاؤں گا۔ بلکہ اب تو میں ارادہ کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، بس خدا کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ جیسے چاہیں تصرف فرمائیں، بندے کا کام تفویض ہے اور اسی میں راحت ہے۔ بڑی راحت ہے، بڑی راحت ہے، اللہ کو سونپ دے، کیونکہ تجویز آئے گی اور پریشانی آئے گی، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا نہیں، تو پھر سونپ دے، پھر جیسا وہ لے چلے ویسا چلتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی میں فرماتے راحت ہے۔ غرض حق تعالیٰ کو یہ کیا دشوار ہے کہ تم کو پھر دریا ہی میں بھیج دے اور پہلے کی طرح پھر ہوا کا طوفان آ جائے جو غرق ہی کر کر چھوڑے۔ بس یہ نادانی ہے کہ انسان ایک بلا کے ٹلنے سے بے فکر ہو جائے کہ بس طوفان تھا، چلا گیا چلا گیا، جو غرق ہی بے فکر ہو جائے۔ مگر کچھ غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہے کہ ماضی کو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ تو رفت و گزشت ہوا، بس گیا گزرا ہو گیا، بس ختم ہوا۔ اسی لیے محاورے میں کہا کرتے ہیں، الماضی لا یذکر، حق تعالی اس پر قادر بھی ہیں کہ حالت ماضیہ کو پھر لوٹا دے، اور ان کی ترکیب، ان کو ترکیب کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی ترکیب کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو ارادہ کرے اور سب کچھ ہو جائے۔ ان کو ترکیب کی بھی ضرورت نہیں کہ جس میں کچھ دیر لگے، ترکیب کی ضرورت ہو تو اس کو ہو جسے قدرت نہ ہو، وہ تو پورے قادر ہیں، جب چاہے پہلی ہی سی حالت کر دیں۔ مگر آدمی اپنی غفلت سے ایسا بے فکر ہو جاتا ہے کہ گویا خدا کو ماضی پر قدرت ہی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر نسیان ماضی کے ساتھ انسان کو اپنے مستقبل ہی کا خیال رہے تو بھی اتنی غفلت نہ ہو، مگر یہ تو ماضی اور مستقبل دونوں سے آنکھیں بند کر کے عبد الحال ہو گیا ہے۔ پھر مستقبل میں بھی صرف موت کا خیال کافی نہیں، کیونکہ اس کے قائل تو دہری اور مشرک بھی ہیں، یعنی جو اللہ کے منکر ہیں لیکن موت کے منکر نہیں ہیں۔ مگر اس سے تو ان کو کچھ نفع نہیں ہوا، کیونکہ وہ موت کے بعد حیات ثانیہ کے قائل نہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی، اس لیے موت کو تو مانتے ہیں لیکن اس ماننے کا ان کو کوئی نفع نہیں، کیونکہ بعد کی زندگی کے وہ قائل نہیں۔
بس یوں سمجھتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے، پھر نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ تو اس حالت میں خیال موت سے کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اس لیے حق تعالی مبدا اور معاد اول کے بعد معاد ثانی کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک ابتدا ہے، پھر ایک موت ہے، پھر اس کے بعد ایک دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو مبدا کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے۔ معاد اول کیا ہے؟ کہ مرتا ہے۔ اور معاد ثانی کیا ہے؟ کہ اب دوبارہ پھر کھڑا کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا منہا خلقناکم، اس میں مبدا کا ذکر ہے، اس کی ابتدا کا ذکر ہے۔ وفیہا نعیدکم، اس میں معاد اول کا، اور منہا نخرجکم تارۃ اخری میں معاد ثانی کا، اور تینوں کا اس لیے جمع فرمایا کہ ملحدین تو مبدا کا یعنی خدا کے خالق ہونے ہی کا انکار کرتے ہیں۔ جو ملحد ہے اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا پہلے میں ذکر کیا۔ ان کے نزدیک تو موت و حیات کا مدار زمانے کی گردش پر ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی دہریوں کا یہ خیال نقل کیا گیا، مگر وہ یوں کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم کو زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے۔ سو مبدا کا ذکر تو اس لیے فرمایا کہ ان کی اصلاح ہو، جو دہری ہے دہریہ اس کی اصلاح ہو۔ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں دہریوں سے تو زیادہ تعرض نہیں کیا گیا، کیونکہ مخاطبین اس خیال کے بہت کم لوگ تھے، زیادہ تر مشرکین ہی تھے، اور مشرکین خدا کے قائل ہیں مگر حیات ثانیہ کے قائل نہیں۔ وہ موت و حیات میں خدا کا دخل تو مانتے ہیں مگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہ تھے، اور اس کو مستبعد و محال سمجھتے تھے۔ معاد ثانی کا اس لیے ذکر فرمایا، اور اس مقام کے علاوہ بھی حق تعالی نے قرآن میں جا بجا ان کے استبعاد کا جواب دیا، اور بہت اہتمام سے معاد ثانی کو ثابت فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ معاد ثانی خدا تعالی کو پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی پہلی بار تو پیدا کرنے میں تو بڑی لمبا وقت تھا نا، کہ ایک قطرے سے اس کا جو حمل ٹھہرا، پھر آگے سارے مراحل اس کے طے ہوئے، اور کس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں بنا، پھر وہ پیدا ہوا، پھر پرورش پائی۔ تو معاد ثانی خدا کو پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلے تو یہ اجسام بقابلیت قریبہ قابل حیات نہ تھے، وجود ہی نہیں تھا، اور اب تو ان میں حیات کی قابلیت قریبہ ہو گئی ہے، کیونکہ زمانہ دراز تک اس سے تلبس ہو چکا ہے۔ بس دوبارہ زندہ کر دینا پہلی بار زندہ کرنے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ اگر غور سے کام لیا جائے تو انسان کی حیات اولا ایسی عجیب ہے کہ اگر ہر روز اس کا مشاہدہ نہ ہوا کرتا تو لوگ اس کو نہایت مستبعد سمجھتے۔ واقعی انسان کی پیدائش کا جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اگر کسی حکیم و فلسفی دماغ والے کو بچپن سے کسی تہہ خانے میں بند رکھا جائے اور وہاں اس کو ہر قسم کے علوم و فنون میں ماہر کر دیا جائے، مگر یہ مسئلہ نہ پڑھایا جائے کہ انسان کیوں کر پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اس سے یہ تذکرہ کرے، نہ وہ آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے پائے، پھر وہ تمام علوم و فنون میں کامل اور ماہر ہو جائے، اس وقت اس سے کہا جائے کہ خبر بھی ہے تم کس طرح پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے سامنے یہ صورت پیدائش بیان کی جائے کہ تم پہلے نطفے کی شکل میں باپ کی پشت کے اندر تھے، اور پھر اس طرح تمہاری ماں سے ملا، وہ اس طرح تمہاری ماں سے ملا، اور وہ نطفہ مائیہ رحم مادر میں پہنچا جہاں علقہ اور مضغہ بنا، پھر اس کے اندر جان پڑی اور خون حیض سے پرورش پاتا رہا، پھر 9 ماہ بعد جیتا جاگتا ماں کے پیٹ سے نکلا، پھر خدا نے خون کو بشکل دودھ ماں کے پستان میں پہنچا دیا، خون کو بشکل دودھ ماں کے پستان میں پہنچا دیا، وہ تم کو پلایا گیا، 2 سال تک تم کو دودھ سے غذا دی گئی، پھر دودھ چھڑا کر تدریجاً روٹی کا عادی کیا گیا، اس طرح بڑھتے بڑھتے تم جوانی کے قریب پہنچے۔ اب یہ سارا اس فلسفی کو بتایا جائے جس کو تہہ خانے میں بند کر کے ساری تعلیم دی ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اس وقت تم کو خدا نے ایسی عقل دی جو پہلے نہ تھی،
واللہ وہ فلسفی اور حکیم اس صورت کو سن کر فوراً رد کر دے گا اور قسمیں کھائے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بھلا چند قطرات مائیہ سے کہیں انسان بن سکتا ہے، ایسا جسم بن سکتا ہے جس میں گوشت، پوست، ہڈیاں، آنکھیں، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ ایسے ایسے موجود ہیں، نیز جان پڑ جانے کے بعد ایک ذی روح کا پیٹ کے اندر پرورش پانا کیوں کر ممکن ہے؟ جہاں نہ ہوا کا گزر ہے، نہ ایسی جگہ ہے جو حفظ صحت کے لیے کافی ہو، وہاں کا جو رحم ہے نہ کوئی ہوا کا گزر ہے، نہ کوئی ایسی جگہ جو حفظ صحت کے لیے کافی ہو، ذی روح کا رحم مادر میں زندہ رہنا محالات میں سے ہے۔ حضرت میں سچ کہتا ہوں، اگر ہم لوگوں نے پیدائش کا طریقہ جانوروں میں اور بعض انسانوں میں نہ دیکھا ہوتا تو محض سن کر ہرگز یقین نہ آتا کہ ایسا ہوتا ہے، ہرگز یقین نہ آتا۔ سو حیات اولا اس قدر عجیب ہے، پہلی بار پیدا ہونا اس قدر عجیب ہے، بخلاف حیات ثانیہ کے کہ وہ اس قدر مستبعد نہیں، کیونکہ آج کل بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ہے کہ موت کے بعد کچھ دیر تک جسم میں حیات کا اثر باقی رہتا ہے، اور اس مدت کے اندر اندر کوئی مقوی دوا مردے کے جسم میں داخل کر دی جائے تو حیات کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور مردے کو حرکت ہونے لگتی ہے، اور بعض دفعہ 1-2 گھنٹے کے لیے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ فوری طور پر وہ آلات ان کے اندر وہ حیات ہوتی ہے، روح قبض ہوتی ہے لیکن حیات ہوتی ہے، کیونکہ روح کا ایک تعلق رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ڈاکٹروں کو کامیابی ہوئی تو وہ تہہ خانے والا حکیم اس پر زیادہ حیرت نہ کرے گا، اور نہ ہم اور آپ اس پر حیرت کرتے ہیں۔ یہ تحقیق عجیب ضروری مگر ایسی موجب حیرت و استبعاد نہیں جیسے حیات اولا ہے۔ اب تو آپ کو مشاہدہ ہو گیا ہوا اہون علیکا، کیونکہ جب ڈاکٹروں کو جن کی قدرت و حکمت خدا تعالی کی قدرت و حکمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس میں کامیابی ہو گئی کہ جس انسان کو عام طور پر سب لوگ مردہ سمجھ چکے تھے، وہ خاص میعاد کے اندر مقوی دوا سے اس کو مثل زندہ کے کر دیتے ہیں۔ تو حق تعالی اگر 1000-2000 برس کے بعد زندہ کر دے تو کیا عجیب ہے؟ ممکن ہے کہ ڈاکٹروں کو جتنی دیر تک جسم میں اثر حیات کا ہونا معلوم ہوا ہو اس کے بعد بھی حیات کا اثر جسم میں رہتا ہو، مگر وہ نہایت ضعیف و قلیل اثر ہو جو آلات سے مدرک نہیں ہو سکتا۔ پس حق تعالی اسی ضعیف اثر کو کسی بے حد مقوی شے سے بڑھا دے اور مردہ ہزاروں برس کے بعد زندہ ہو جائے تو کیا عجب ہے؟ اور یہ بھی تقریب الی الفہم کے لیے کہہ دیا گیا، سمجھنے کے لیے مثال دے دی، ورنہ خدا تعالیٰ کو ان ترکیبوں کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تعالیٰ کو ان ترکیبوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو حکم دینا اور ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ نے معاد ثانی کے بیان میں بہت اہتمام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف موت کا علم اصلاح حال کے لیے کافی نہیں، کہ صرف مرنا ہے اتنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے علم معاد ثانی کی بھی ضرورت ہے، اور انسان کی غفلت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس سے غافل ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اگر اس کا استحضار ہو تو غفلت نہ رہے۔ ہم کو اعتقاداً معاد کے قائل ہیں آخرت کے، مگر پھر غفلت اس لیے ہے کہ ہم کو معاد کا استحضار نہیں، کسی وقت اس کو سوچتے نہیں، بلکہ اگر کبھی خود بخود اس کی طرف خیال بھی چلا جاتا ہے تو جلدی سے دھکے دے دیتے ہیں اس خیال کو بھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے خیال سے بھاگتے اور گھبراتے ہیں، اور ہر چند کی پوری اصلاح تو حیات ثانیہ ہی کے استحضار سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان معاد اول کو بھی یاد رکھے یعنی موت کو تو زیادہ غافل نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جائے، کیونکہ جس گھر سے نکلنا اور جانا مستحضر ہو اس سے دل نہیں لگ سکتا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو پھر دنیا سے دل نہیں لگے گا۔ دیکھو، ملازمت کی حالت میں پردیس میں آدمی کرائے پر مکان لے کر رہتا ہے،
کسی اور شہر میں پوسٹنگ ہو گئی، اب کرائے کا مکان لے کر رہتا ہے، تو اس مکان میں اس کو زیادہ دل بستگی نہیں ہوتی، بس بقدر ضرورت اس کی مرمت کر لیتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ سارا سرمایہ اسی کی زینت و آرائش میں لگا دے، کیونکہ ایک دن اس سے نکلنے کا ہر وقت خیال لگا ہوا ہے، ایک دن تو جانا ہے، اپنے وطن میں جانا ہے، نہ معلوم کس وقت تبدیلی کا حکم ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے، تو خام خواہ اس کے اندر ساری رقم کیوں لگائے؟ ہاں، ملازمت کے وقت اپنے وطن کے مکان کا ضرور خیال رہتا ہے، اس کی مرمت و استحکام کے لیے ہر سال روپیہ خرچ کرتے ہیں اور تعطیل میں آ کر اس کی مرمت شروع کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ہر دم موت کا دھیان رہے، کسی شخص کو ہر دم موت کا دھیان رہے، ایک دن وطن کا گھر بھی ہم سے چھوٹنے والا ہے، یہ وطن جو ہے چھوٹنے والا ہے، تو یقیناً وہ اس گھر سے بھی زیادہ دل نہ لگائے گا، اور یہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے، کیونکہ اصل ضرر دنیا سے دل لگانے کا ہے۔ طبعی طور پر احتیاج کے سبب اس کی طرف میلان میں چندہ ضرر نہیں، دنیا ہماری ضرورت کی چیز بھی ہے، یہاں رہنا ہے، اس ضرورت کے لیے اس کی طرف میلان ہونا یہ تو مضر نہیں۔ چنانچہ حیات دنیا سے اس درجے خوش ہونے پر حق تعالی نے ملامت نہیں کی، بلکہ اس پر مطمئن ہونے اور دل لگانے پر ملامت فرمائی۔ اسی لیے ایک مقام پر کفار کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، کہ وہ لوگ حیات دنیا سے راضی اور اسی کے ساتھ مطمئن ہیں۔ تو یہاں حق تعالی نے رضوا بالحیات الدنیا پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ واطمأنوا بها بھی فرمایا، یعنی ان کو اطمینان ہو گیا ہے دنیا کی زندگی سے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف رضا بالحیات سبب غفلت نہیں، بلکہ اس سے دل بستگی ہو جانا سبب غفلت ہے۔ نیز سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْغَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ، جس میں صاف دلالت ہے کہ مساکن مرضی ہونا مذموم نہیں، اس کی احبیت مذموم ہے، یعنی جن مکانوں کے اندر رہتے ہیں تو اگر اس مکان کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر کوئی راحت کا سامان جمع کرتا ہے تو برا نہیں، لیکن اس کی محبت کا دل کے اندر بس جانا، احبیت، یہ مذموم ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل ان قریب آتی ہے، پس موت کے استحضار سے گو رضا بالحیات کا ازالہ نہ ہو، مگر اطمینان و دل بستگی تو ضرور زائل ہو جائے گی کہ مرنا ہے تو یہ تو چھوڑ کر جانا ہے جو کچھ یہاں پر ہے، اور جب زندگی سے دل بستگی نہ رہے گی تو کسی وقت تو غفلت میں کمی آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کا دھیان رہتے ہوئے آدمی بالکل ہی غافل رہے، اور اتنا بھی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ یہ خیال کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ صاحبو، اس پر ملامت نہیں کہ ہم کو بیوی بچوں سے یا اپنے گھر سے محبت کیوں ہے، اس پر ملامت نہیں کہ ہم کو بیوی بچوں سے یا اپنے گھر سے محبت کیوں ہے، اس کا تو مذائقہ نہیں کہ میں آپ سے بیوی بچوں کو اور گھر بار کو نہیں چھوڑاتا، بلکہ ملامت اس پر ہے کہ ہم کو انہی سے ساری محبت کیوں ہے، انہی سے ساری محبت کیوں ہے، خدا کے ساتھ تعلق کیوں نہیں؟ ساری محبت بیوی سے، بچوں سے، مال سے، جائیداد سے کیوں ہے، خدا سے کیوں نہیں؟ دیکھیے حق تعالی ایک مقام پر فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بیویاں اور برادری اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے پر تم کو خطرہ رہتا ہے کہ مندہ نہ آ جائے کاروبار میں، مندہ پڑ جانے پر تم کو خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جن کو پسند کرتے ہو، تم کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم تمہاری سزا کے متعلق بھیجے۔ یعنی تم سب کچھ اسی کو سمجھتے ہو، اور اس میں بیوی بچوں اور مال و دولت کی مطلق محبت پر وعید نہیں فرمائی، بلکہ احبیت پر وعید ہے، یعنی اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لینا۔ احبیت پر وعید ہے کہ یہ چیزیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ ہونی چاہیے، اور ان کی محبت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مانے نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ مساکن ترضونہا فرمانے کے بعد احب الیکم من اللہ ورسولہ فرمانا اس کا صریح قرینہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رضا بالمسکن پر وعید نہیں، جو رہنے کی جگہ ہے، جو سامان ہے دنیا کا، رضا بالمسکن پر وعید نہیں، بلکہ اس کے بعد احبیت من اللہ ورسولہ پر ملامت ہے کہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو سمجھ لے، ان کے حکم سے بڑھ کر سمجھ لے۔ جیسا کہ اوپر والی آیت میں رضا بالحیات دنیا پر وعید نہ تھی، بلکہ اطمینان و دل بستگی پر وعید تھی، اور اس اطمینان و احبیت کا منشا وہی موت سے غفلت ہے۔ اگر موت کا خیال رہے تو ان چیزوں کے ساتھ اطمینان اور دل بستگی اور احبیت کا درجہ تو ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اہل طریق فرماتے ہیں کہ معاد اول کا حاضر فی الذہن ہونا بھی دنیا سے دل برداشتہ ہو جانے اور کسی قدر اصلاح پر متوجہ کر دینے کے لیے کافی ہے، کہ اپنی موت کو تو یاد رکھے گا تو دنیا سے دل تو نہیں لگے گا کہ چھوڑ کر جانا ہے۔ مگر ستم یہ ہے کہ انسان اس سے بھی غافل ہے، اور موت کے ساتھ ما بعد الموت یعنی قیامت کا استحضار بھی ہو، اور دوبارہ زندہ ہونے اور ثواب و عذاب اور حساب و کتاب ہونے کا بھی خیال ہو، پھر تو یہ کہنا، پھر تو کیا کہنا، ورنہ کم از کم موت کا دھیان تو ضرور ہونا چاہیے، جس سے کوئی ملحد یا دہری اور مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حق تعالی نے موت کو یقین سے تعبیر فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ واقعی یہ ایسی یقینی ہے یعنی موت ایسی یقینی ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بس لذات کو مقدر کر کے اور غفلت کو کم کرنے کے لیے اسی کا استحضار کافی بہت ہے۔ اور اس کے استحضار میں کچھ دشواری بھی نہیں، کیونکہ اس کا وقوع یقینی اور مشاہد ہے، اور اس وقت کی بے بسی اور بے کسی، اس وقت کی بے بسی اور بے کسی کی حالت بہت دفعہ آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے، تو اس کا سوچنا بہت آسان ہے کہ جس طرح دوسرا شخص مر کر بے بس و بے کس ہو گیا، اور اس کا سارا مال و دولت دھرا رہ گیا، اور بیوی بچے جائیداد و مکانات سب اس سے چھوٹ گئے، اسی طرح ایک دن ہم کو بھی یہ سانحہ پیش آئے گا، اس موت کی منزل سے گزریں گے۔ اور یہ خیال ایسا نہیں کہ جس سے جو انسان کو بے فکر بیٹھنے دے، یعنی اگر یہ خیال استحضار قائم ہو جائے پھر انسان چین سے نہیں بیٹھتا۔ دیکھیے فلاسفہ یونان معاد ثانی کے قائل نہ تھے، یونان کے جو فلاسفہ تھے وہ معاد ثانی کے موت کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہ تھے، اور جس معاد کا برائے نام ان کو اعتقاد تھا وہ کالعدم ہے، کیونکہ ان کی معاد کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص علوم حصر کو حاصل کر لے، اور وہ علوم کیا ہیں، محض یہ ہے کہ افلاک تو ہیں اور وہ کروی ہیں، اور ان میں ترتیب یہ ہے کہ سب کرات میں اسفل کرۂ ارض ہے، اس کے اوپر کرۂ ماء، اس کے اوپر کرۂ ہوا، پھر کرۂ نار ہے، اور ان سب کو 9 افلاک محیط ہیں جو ہر وقت متحرک ہیں۔ جس کو یہ ترتیب عالم صحیح معلوم ہو اور اخلاق اچھے ہوں، اس کے دل کو مرنے کے بعد راحت ہوگی، یہ تو جنت ہے، یعنی فلاسفہ یہ کہتے تھے یونان کے۔
اور جس کو اس ترتیب سے جہل ہو اور اس کے اخلاق برے ہوں، اس کو اپنے اصل سے مرنے کے بعد تکلیف ہوگی، یہ دوزخ ہے۔ سبحان اللہ، علوم کیا علوم عالی ہے، جن کے جاننے اور نہ جاننے کا مدار راحت و علم پر رکھا ہے۔ بس وہی مثال ہے، چوں کرمے کے در سنگے نہا است، زمین و آسماں وے ہما است، کہ مثل اس کیڑے کے جو پتھر کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا زمین اور آسمان وہی پتھر کا چھوٹا سا سوراخ ہے، اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے۔ جو کیڑا ابھی تک پتھر کے اندر ہو، اس کا تو وہی آسمان ہے اور وہی زمین ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا مکان سمجھتا ہے اور وہاں سے دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے۔ یہی ان فلاسفہ کے علوم کا حال ہے کہ بس ان کے یہاں ترتیب عالم کے جان لینے پر راحت کی انتہا اور اس کے نہ جاننے پر علم کا مدار ہے، نہ کمالات حقیقیہ سے بحث ہے اور نہ علوم مقصودہ سے۔ اس حقیقت معاد پر خود حکماء ہی کی جماعت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہاں تو سب کو حقیقت منکشف ہو جائے گی، مرنے کے بعد تو کوئی بھی جاہل نہ رہے گا، پھر صاحب جہل کو رنج و تکلیف کیوں ہوگی؟ اس کا کچھ جواب نہیں دیا جا سکا۔ غرض بئیں ہما یہ لوگ معاد ثانی کے صحیح طور پر قائل نہ تھے، اور جس معاد کے قائل تھے وہ محض محمل تھی، مگر موت کے قائل تھے اور تھے عاقل۔ تو اسی کے استحضار سے ان کی یہ حالت تھی کہ حکامہ کے ایسے ایسے واقعات منقول ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے۔ چنانچہ یہ لوگ خلوت نشین اور عزلت گزی ہو گئے تھے، ریاضات اور مجاہدات بہت کرتے تھے، لذات دنیا و سامان عیش و عشرت سے بہت بچتے تھے۔ یہ آج کل ہی کی نئی حکمت ہے جس میں خلوت نشینی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا نام حکمت نہیں بلکہ حکومت ہے۔ آج کل ساری حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہو تمام دنیا کو مسخر کر لیا جائے۔ چنانچہ بعض قرۂ مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی مخلوق کو بھی مسخر کیا جائے۔ چنانچہ جس قدر ترقی صنعتوں میں ہو رہی ہے، سب کا خلاصہ یہی ہے، بس مادہ پرستی غالب ہے اور روحانیت کا پتہ بھی نہیں۔ تو اس کو حکمت کہنا حکمت کے نام کو بدنام کرنا ہے۔ جس کو حکمت و دانائی سے ذرا بھی مس ہوگا، وہ موت کا خیال کر کے دنیا سے ضرور دل برداشتہ ہوگا اور ترقی روحانیت کا ساعی ہوگا۔ چنانچہ حکماء یونان کو وہ صحیح حکمت تو حاصل نہ تھی، مگر خیر وہ آج کل کی جدید حکمت سے بدر جہاں اچھی تھی، اور اس کا اثر یہ تھا وہ لوگ تزکیہ روح اور صفائی نفس کی بہت کوشش کرتے تھے، اس لیے خلوت نشینی اختیار کرتے تھے۔ دنیا سے ان کا دل بجھ گیا تھا، لذات کو وہ ترک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔